السلام علیکم جی، میں ہوں سلمان ہاشمی، آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو پہنچ سکے۔ اس کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں، کیونکہ اس ویڈیو میں بھی آپ کو دو عدد کلپس میں نے دکھانے ہیں جو آپ کو نیکسٹ کی بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ بہت ساری خبریں ہیں جی آج سارا دن کی جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے، تو ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے آج صبح آپ سے ڈسکس کیا تھا، ایک ویلاگ بنایا جس میں عادل راجہ کو کے خلاف جو سزا ہوئی ہے اور اس کو جو جس طرح سے کیا گیا ہے، سزا دی گئی ہے، ویسے میرے خیال سے تو بہت کم ہے۔ ہم نے اپنے سورسز سے پتہ کیا بھائی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو صرف بغاوت پر اکسانے کی سزا ہے۔ یہ وہی کیس ہے جو یعنی اس ٹائپ کا ایک کیس بن چکا ہے پہلے، کس کے اوپر؟ وہ شہباز گالی پر، شہباز گل پر، سوری گالی نہیں گل، ویسے بات تو ایک ہی ہے لیکن وہ شہباز گالی مطلب گل پر یہ کیس پہلے ہو چکا ہے۔ تو وہی سزا آج انہوں نے دی ہے، فوج کے اندر سے سابقہ لوگ۔ لیکن اس کا اصل بات جو ہم آپ کو بتانا بھول گئے تھے کہ یہ لوگ اب نہ تو خود کو ریٹائرڈ میجر لکھ سکتے ہیں، ایک میجر تھا ایک کیپٹن تھا، دونوں ریٹائرڈ ہیں، تو یہ ان کے عہدے بھی واپس لے لیے گئے ہیں۔ ان کی تمام مراعات، جو پینشن ملتی ہے، جو یہ میڈیکل ملتا ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے، وہ ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا، آپ کو بھی میں نے جو تھمبنیل پہ بتایا 12 کتے، 12 کتوں کی کہانی بھی سناؤں گا، لیکن پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں خاور مانیکا صاحب کی۔ خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ کل یوتھیوں نے بہت مٹھائیاں کھائی ہیں اور ان کے وکیلوں نے آ کے کہا جی بشرا بی بی بھی سرخرو ہو گئیں، اور ویسے وہ سرخ رو ہیں لیکن سرخرو ہو گئیں، اور عمران خان نیازی کے اوپر بھی الزامات ختم ہو گئے، کیس واپس ہو گیا۔ تو یہ باؤ لڑیاں اب یوتھیوں نے، اہل یوتھ نے، قوم یوتھ نے ٹھمکے مار مار کے، لڈیاں ہی مار مار کے اپنے جو ہے نا کافی وزن کم کی ہے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ آج میں نے کل کے ویلاگ میں پہلے کہا تھا کہ یہ دوبارہ سے بہت برے طریقے سے آنا ہے۔ اب وہ برے طریقے سے کیا ہے کہ خاور مانیکا صاحب نے آج ایک عدد مقدمہ دائر کر دیا۔ مقدمہ کیا ہے؟ اس کو آپ ایف آئی آر بھی کہہ سکتے ہیں، ایف آئی آر نہیں ہے، استغاثہ ہے۔ اس کو ایف آئی آر کہہ کیوں سکتے ہیں؟ کیونکہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ بھی کمپلین ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ، تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ تو اس کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، انویسٹیگیشن نہیں، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، وہ ایف آئی آر ہو گئی، اور جب وہ پولیس کے پاس درج نہ کروائی جائے، وہ ڈائریکٹ عدالت میں درج کروائی جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے استغاثہ، پرائیویٹ کمپلین۔ تو انہوں نے جی ایک پرائیویٹ کمپلین آج دائر کر دی ہے۔ یہ ویسے دفعہ جو سی آر پی سی کی دفعات ہیں 201 سے 204 کے درمیان ہوتی ہیں، تو اس کے اندر یہ دائر کی جاتی ہیں، اور انہوں نے یہ دائر کی ہے جو سینئر سول جج ہیں قدرت اللہ صاحب، ان کے پاس یہ دائر ہو گئی ہے، اور قدرت اللہ صاحب نے آج 28 تاریخ کے لیے نوٹس کر دیے۔ ابھی یہ جو آج کمپلین لے کے گئے ہیں، کمپلین کیا ہے؟ کمپلین تھوڑی سی مزیدار ہے، تو آپ کو ذرا سا اس کا ہم ذرا سا نہیں، آپ کو پوری کمپلین بتا دیتے ہیں۔ کمپلین ہے کہ جی اس میں انہوں نے لکھا کہ جی 2014 میں پہلا انکشاف انہوں نے کیا کہ جو مریم وٹو ہیں بشرا بی بی کی بہن، وہ یہودی ایجنٹ ہے، مطلب ان کا یہودی لابی کے ساتھ بہت زیادہ ملنا جلنا ہے۔ تو انہوں نے ملاقات کروائی تھی عمران خان کی بشرا بی بی سے 2014 میں، جب دھرنا ہو رہا تھا، تو دھرنا ہو رہا تھا 2014 میں، تو انہوں نے ملاقات کروائی، اور 2014 سے لے کے 2017 تک عمران خان کا میرے گھر آنا جانا رہا، اور بہت کچھ ہوتا رہا۔ وہ تمام باتیں جو پہلے انٹرویو میں کر چکے ہیں وہی ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ لیکن جو بات اس میں انہوں نے بہت زیادہ کھل کے کی ہے، جو وہ انٹرویو میں کھل کے نہیں کہہ سکتے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پبلک کے سامنے نہیں کہا جاتا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ جی متنازع حالت میں میرے نوکر نے ان کو دیکھا، کس کو؟ عمران خان اور بشرا بی بی کو اپنے بیڈ روم میں، بشرا بی بی کے بیڈ روم میں، مطلب وہ اس وقت خاور مانیکا کا بیڈ روم تھا نا، اس کے اندر کس نے؟ ان کے نوکر نے، اس نوکر کا نام ہے محمد لطیف۔ اب محمد لطیف صاحب جی موسٹ وانٹیڈ پرسن آف دا پاکستان ہے۔ اب وہ کسی ٹائم پہ بھی سامنے آئیں گے اور اس کے بعد ساری کہانیاں وہ بتائیں گے،
ان کے سامنے آنے سے پہلے آپ کو بتا دیں گے نا کہ وہ لطیف بھائی کہنے کے والے ہیں. تو وہ لطیف بھائی کی کہانی بھی آ گئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بشریٰ بی بی اور کیا ہے کہ ناجائز تعلقات عمران خان سے پہلے سے تھے. اچھا انہوں نے یہ الزام بھی لگا دیا جس کی سزا سنساری بنتی ہے، کوڑے بنتے ہیں، اور زناکاری کی سزا تو ہے نا. تو اس کے علاوہ انہوں نے ایک پر نہیں لگایا نا الزام صرف عمران خان اور بشریٰ بی بی پر نہیں ہے. بشریٰ بی بی اور ایک پارٹی اور ہے. اس پارٹی کا کیا ہے اس کا بھی بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. وہ پارٹی ہے زلفی بخاری. انہوں نے کہا جی زلفی بخاری بھی کئی مرتبہ میری غیر موجودگی میں بشریٰ بی بی سے خفیہ ملاقاتیں، بڑا سمجھ کے لفظ بول رہا ہوں کہ خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. جب یہ بات پہنچی ہے زلفی بخاری صاحب کے پاس تو زلفی بخاری صاحب نے کیا کہا ہے اب آپ سنیے گا. ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ہاں جی آپ نے سن لیا ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے کیا کہا ہے. زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں اگر شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو لیکن اصل خبر یہ کہ زلفی بخاری صاحب اب سامنے آنے لگے ہیں. کنفرم فیصلہ ہو چکا ہے، تیاریاں پوری ہیں، سوٹ کیس تیار ہے اور پاکستان واپسی آئیں گے، یا ہو سکتا ہے وہیں پر ہی کر لیں. اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ چل رہا ہے کہ واپس جاؤں گا تو کیا ہوگا، ادھر بیٹھ کے کر لیتا ہوں. تو وہ کرنے کیا والے ہیں؟ اب وہ بنیں گے کہ اس میں گواہ. اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو پھر تو وہ ہیں وعدہ معاف گواہ کہ جی مجھے کچھ نہ کہا جائے، میں ہر چیز سچ بتاؤں گا، جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. لیکن زلفی بخاری صاحب کا ابھی تک یہ جو تیاری ہے اس کا کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ کل تک 1-2 دن میں اپڈیٹ آ جانی ہے کہ اس میں ہونے کیا والا ہے. کیونکہ اس وقت کہانی اور اس کے حساب سے چل رہی ہے. 24 گھنٹے میں یہ کہانی، 48 گھنٹے میں یہ کہانی، تو یہ بھی کہانی 24-48 گھنٹے میں آنے والی ہے. ویسے اور بھی کچھ گھنٹوں کے بعد کہانی ہونے کیا والی ہے. 28 تاریخ کو عمران خان کو بلا لیا ہے عدالت نے. اس کے لیے بھی کل رات کو جو رات گزر چکی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے. اور بیٹھک میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی عمران خان اگر آتے ہیں، اگر اتنا ہی شوق ہے وہ کہ جی اتنا بڑا لیڈر، اتنی پاپولیرٹی، اتنا چکر، اتنا وہ، انہوں نے کہا یار اس کو لا کے دیکھ لیتے ہیں کیا آتا ہے یہاں پہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں صرف اتنا ہوگا جو لوگ اس دن ہنگامہ آرائی کریں گے اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا. 9 مئی 10 مئی کے مقدمات ان کے اوپر ڈالے جائیں گے. اور یہ آپ لوگوں کو انٹیمیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اب جو گواہ ان کے اوپر لگ جائیں گے مقدمات، اس کے بعد پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا کہ جی گندی سی پارٹی ہے تو گندی سی پارٹی نا، اتنے گندے کرتوتوں کے بعد 12 کتے بھی بتانے میں نے تو کہ وہ تو ہے. تو اب یہ کس طرح چلے گا؟ تو 28 مئی کو عمران خان کو عدالت میں لانے کا فیصلہ ہو رہا ہے. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں خاور مانیکا کی. خاور مانیکا صاحب نے جی یہ سارا کچھ کر لیا اور زلفی بخاری نے بھی کر دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاور مانیکا صاحب کو یہ باتیں آج کیوں یاد آئی ہیں؟ یہ 2017 میں کیوں یاد نہیں آئی تھی؟ 2020 میں کیوں یاد نہیں آئی تھی کہ اس وقت وہ جو انجوائے کرتے رہے ہیں اپنی سابقہ یا مبینہ طور پہ سابقہ اہلیہ، مبینہ طور پہ، کہ اب ایسے انہوں نے نکاح نامہ بھی دیا، طلاق نامہ بھی دیا ہے عدالت میں کہ میں نے تو اس تاریخ کو چھوڑا تھا، اور 2 گواہ بھی دے دیے ہیں. گواہ کون سے دیے ہیں جی؟ ایک گواہ انہوں نے دیے ہیں وہ جو مفتی سعید صاحب ہیں جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا. دوسرے ہیں اون چودھری صاحب کہ جو نکاح میں گواہ تھے، تو وہ بھی دے دیے ہیں انہوں نے. تو عدالت نے ان کو طلب بھی کر لی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت چوں بھی نہیں کی تھی، اور آج آپ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. آج جو آپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں، پھر اگلی بات کرتے ہیں. ہاں جی آپ نے دیکھا ہے کہ خاور مانیکا صاحب اب چون کے ساتھ چاں بھی کر رہے ہیں. اچھا میں ایک تھوڑی سی اپنی مسٹیک کو آپ کے سامنے بتاتا جاؤں. مجھے میرے پروڈیوسر صاحب نے ابھی بتایا کہ میں 28 مئی بولا، اصل میں 9 مئی والا عمران خان ہے نا، تو اس لیے وہ مئی یاد رہتا ہے. 28 نومبر کو عمران خان کو عدالت میں لانے کا فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے. 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے.
کل شام تک وہ فائنل ہو جائے گی کہ عمران خان کو لانا ہے یا اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے کرنا ہے یا اس کے بعد سیدھا سا کورٹ شفٹ کر دینی ہے. ان تینوں میں سے ایک کارروائی بھی ہو جانی ہے. جو بھی ہوگا آپ کو پہلے بتا دوں گا. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو مزہ. لیکن 12 کتے تو رہ گئے نا بھائی, بند کرنے لگا تھا. ہاں جی, بات یہ ہے کہ جی کل جو بک لانچ ہوئی ہے ہاجرہ پنیزئی کی, ہاجرہ خان کے نام سے, تو انہوں نے جو ویئر دا اوپیم گروز یعنی کہ جہاں افیم اگتی ہے, تو انہوں نے جو کتاب لانچ کی ہے اس کے اندر بہت واضح, یعنی میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن مجھے بہت سارے لوگوں کے آئے میسیجز آئے, کچھ کے کمنٹس آئے کہ یار اس کو کچھ بتائیں تو صحیح وہ ہے کیا. تو وہ بات یہ ہے کہ جی وہ اوپیم گروز کے اندر انہوں نے یعنی کتے ہی کر دی ہے نا, یعنی کتے والی کر دی ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا جی 12 کتے ایسے تھے جن کے ساتھ عمران خان سوتے بھی تھے, جن کے ساتھ وہ اٹھتے بھی تھے, جن کے ساتھ وہ کھاتے بھی تھے. تو جو یعنی میں نے زون بائی اس کمپنی, اب کتوں کی کمپنی میں کتا ہی ہو سکتا بندہ, تو اس وجہ سے آپ کو تمام خبریں میں نے پہنچا دی ہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنی ہنسی پہ قابو کرتے ہوئے مجھے کافی مشکل ہو رہی ہے, تو بیل آئیکن کو دبا دیں. انشاءاللہ آپ سے ملتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو.